اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ کل سے مراد آخرت۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کے نفس بھلا دیے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے انسان پر۔ موت کے بعد انسان کی کچھ آرزوئیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، جن میں علماء نے ان کو اکٹھا کیا تو وہ 9 آرزوئیں ہیں۔ نمبر 1، یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آیت ہے۔ انسان قیامت کے روز یہ کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، سورہ فجر، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ تو کیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، سورہ حاقہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان کی آیت، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی دوستی میں انسان پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، سورہ احزاب، اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ فرقان، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، سورہ النساء، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ یعنی نیکوکار لوگوں کا ذکر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوتا تو میرے لیے بھی یہ بڑی کامیابی ہوتی۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احد، سورہ کہف کی آیت، اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو، کسی طرح میں دنیا میں ہم واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے کسی شادی پہ جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، کتنی تیاریاں کرتے ہیں نا۔ کوئی دنیاوی امتحان ہو تو اس کے لیے بھی کیسی تیاریاں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ دیکھا جائے گا، لیکن آخرت کے بارے میں ہم اتنی غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ کیا ہم یہودی ہیں؟ کیا ہم عیسائی ہیں؟ ہندو ہیں؟ ہم اس بات پر اللہ کا شکر کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے؟ ہم بلا وجہ کی ضد بازیوں میں آ کر، سستی میں آ کر شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اس سے اپنی دوستی کیوں بڑھا رہے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آخر کو رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہم سے سوال کر رہے ہیں قرآن پاک میں، کیا تم اللہ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو؟ پھر سوال کرتے ہیں، کیا تم نے آگ پر صبر کر لیا ہے؟ تو کیا واقعی ہم نے آگ پر صبر کر لیا ہے؟ چلے ہم ایسا کرتے ہیں، آج ہم ایک پریکٹیکل کرتے ہیں۔ روٹی بنی ہے گرما گرم اور اس کی بھاپ فوراً سے اپنے ہاتھ پر لگوائیں۔ کیا لگا سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ تو دوزخ کی آگ سے 70 گنا زیادہ ٹھنڈی ہے، تو ٹھنڈی آگ کو انجوائے کرتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم نہیں کر سکتے تو کس چیز کی ضد بازی، کس چیز کی نادانی؟ ہم کیوں اللہ سے بے خوف ہیں اور اس بے خوفی کی وجہ سے کیوں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ اور یہ ہماری پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ آخرت میں اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس طرح سے اپنے آپ کو پیٹنا اور اپنے آپ کو کوسنے سے بہتر ہے کہ آج جو دنیا میں اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کا مثبت استعمال کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔